کا کلمہ، اب میں بدل گیا ہوں، میری عادتیں سنور گئی۔ بھائیو، اگر ہماری عادتیں ہی نہ سنوریں، جھوٹ جھوٹ ہی رہے، بدیانتی بدیانتی رہے، صدر بھی کرپشن کرے، اور جو سکول کے آگے چوکیدار کھڑا ہے وہ بھی کرپشن ہی کرے، وہ بھی سو جائے، حالانکہ ڈیوٹی جاگنے تنخواہ جاگنے کی لے رہا ہے، وہ بھی سو جائے، اگر کرپشن ہی کرپشن، جھوٹ ہی جھوٹ، عادتیں ہی نہ بدلیں، عادتیں۔ پچھلے سال مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی اس دفعہ نا میلاد کے موقع پر ہم نے بینکوں میں بھی چراغاں کرایا ہے، بینکوں کی منزلوں میں بھی چراغاں کیا، روشنی کی، اور میں کہ خدا دے، اور تھانوں میں بھی ہم نے چراغاں کرایا عید میلاد کا۔ کسی شہر میں گیا تو میں نے کہا بینکوں کے اندر سے سود بند کراؤ، صرف چراغاں کرانے سے کیا مطلب ہے؟ سود بند کراؤ جو ضروری کام، اور تھانے میں ظلم بند کراؤ۔ رسول اللہ کا دین قائم ہوگا تو باہر بھی چراغا ہو جائے گا، اندر بھی چراغا ہو جائے گا۔ صرف باہر چراغا کرانے سے کیا ملے گا؟ اندر بھی تو چراغا ہو تاکہ انسان چمک جائے۔ عادات کا تبدیل ہونا، انسان کا بدل جانا اصل ضرورت۔ حضرت طارق ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرارتی تھے، ماں کو تنگ کرتے، تکلیف دیتے تھے۔ بہت سارے آج پڑھے لکھے بچے ہیں نا جو ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، اور پتہ کیا سناتے، کہتے ابا پڑھیا نہیں، انہوں کی پتہ ہے۔ میں کہا جیڑا کہے نا ابا نہیں پڑھیا او جاہل ہوندا ہے جی، جو کہے نا میرا ابا پڑھا ہوا نہیں، وہ اگر پی ایچ ڈی بھی ہے تو ہم اسے جاہل سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ جو بندہ وقت کا غوث بھی ہو نا، سن لے، غوث ہو، غوث وقت کا کتب ہو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا غوث کتب ابدال نے بھی جب جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جا کے ملے گی۔ ولی غوث کتب کی جنت کہیں اور نہیں ہوتی، اس کی جنت بھی ماں کے، تو جب اس کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو تو اماں کو ان پڑھ کہہ رہا ہے؟ اماں ہی تو پڑھی لکھی تھی جس نے تیرے جیسا بچہ پیدا کیا، تجھے شرم ہی نہیں آئی؟ کہتے ہیں ابا پڑھا ہوا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں 100 ولی اللہ، کامل ولی، ادھر دیکھو میری طرف، 100 ولی ایک طرف بیٹھ جائے، 100 ولی، اور بے نمازی ابا صرف مسلمان ہو، بے شک بے نمازی ہو، وہ ایک طرف بیٹھ جائے، 100 ولی کہہ دینا یا اللہ اس بندے کو بخش دے، لیکن اس کا سکا ابا کہے یا اللہ معاف نہ کرنا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ 100 ولی کی نہیں مانتا، والد کی مانتا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، جس کا ابا راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا ابا ناراض اس کا، تو خدا کا خوف کریں، ببلے شاہ آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، اور جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں، اس پر بھی توجہ کرنا بھائی، ماں باپ کی بھی خیال ہے اس پر بھی۔ حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں میں شرارتی تھا، ماں میری بڑی تکلیف میں رہتی تھی، میری وجہ سے پریشان رہتی تھی، پھر میں نبی پاک کا کلمہ پڑھ گیا، فرماتے ہیں پھر میری اماں کو سوخ ہو گیا، پھر میری اماں ٹھنڈی ہو گئی، پھر میری اماں کی خدمت ہونے لگی، پھر ماں جو کہہ دیتی میری سمجھ میں نہ بھی آتا میں مان لیتا، پھر اماں جدھر کہتی ادھر جاتا، جدھر سے روکتی میں رک جاتا۔ فرماتے ہیں پتہ پھر میری اماں محلے کی بیبیوں کو کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی جس نے بچے سنوارنے ہیں نا وہ رسول رحمت کے پاس بھیج دو، جس نے سنوارنے ہیں نا ادھر بھیج دو، سنور جائیں گے تمہارے، وہ سنور جائیں گے، لیکن اگر ادھر نہیں جائیں گے تو پھر سنور سکتے ہیں، بدل جائیں، اپنے اندر تبدیلی لیں۔ ہمارے اپنے ہم سے بڑی تکلیف میں، ہمارے جو دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں وہ ہم سے تنگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں سوائے اپنے کچھ ہے نظر ہی نہیں آتی۔ ہماری تو بیوی اپنی تکلیف ہمیں نہیں بتاتی، اس کے پیکے میں کوئی تکلیف ہو تو وہ نہیں بتاتی، کہندے انہیں آکھنا تینے ہو گئے یا کیا تھی تیرے پیکے نہیں چنگے، وہ بتاتی نہیں۔ ہمارا بھائی کسی یار سے 10,000 جا کے قرضہ لے آتا ہے، بھائی سے نہیں مانگتا، اسے پتہ ہے کہ بھائی تکلیف دے گا، اس طرح نہ کریں، پیار کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری ایک کنیزہ تھی، وہ کلمہ پڑھ گئی، مسلمان ہو گئی، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں اسے الٹا لٹکاتا تھا، ڈنڈوں سے مارتا تھا، اتنا مارتا تھا، اتنا مارتا تھا کہ میں تھک جاتا۔ فرماتے ہیں پھر میں پانی منگاتا، پانی پی کے میں تازہ دم ہوتا، پھر مارنا شروع کرتا، میں اسے بڑا ہی مارتا، مجھے رحم نہ آتا۔ وہی جناب عمر تھے، پھر خود نبی پاک کا کلمہ پڑھ گئے، صلی اللہ، پڑھیے درود شریف، صلی اللہ
حضور کا نام جب بھی سنے درود شریف پڑھا کریں صلی اللہ علیہ. حضرت عمر فاروق فرماتے پھر میں کلمہ پڑھ گیا. عمر بڑے سخت آدمی، کنیز نے کلمہ پڑھا تو ڈنڈوں سے مارتے، پھر خود کلمہ پڑھ گئے. پھر ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، رات کا وقت تھا، ایک گلی سے گزر رہے، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی. علامہ ابن سرین نے لکھا ہے بچوں کے رونے کی آواز آئی. حضرت عمر کہنے لگے غلام سے پتہ کرو بات کیا ہے. معلوم ہوا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے عورت بولی کون ہے؟ کہا بہن ہم گزر رہے تھے گلی سے، تیرے بچے رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتائیں؟ کہا نہیں بتاؤ تو صحیح، باجرہ کیا ہے؟ تو بہن کہنے لگی میں بیوہ عورت ہوں، 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کل سے کھانا کوئی نہیں ہمارے پاس، 2 دن تو بچوں نے کھجور سرکے پہ گزارا کر لیا، آج میں نے نا روڑے ڈال کے پانی میں چولہے پہ چڑھا دیا. فاقہ بڑی مصیبت ہے، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، ایک کنڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی، اور میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے. بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، ہم لوگ تو خیال نہیں نہ کرتے، ہمیں نہیں پرواہ کہ ہمارے دائیں بائیں کون تکلیف میں. کسی کا کوئی مر جائے تو لوگ جا کے کہتے ہیں کوئی حکم ہو تو بتانا، بھئی زندے کی تو نے خبر ہی نہیں لی، اب کیا فائدہ؟ مر گیا تو جا کے کہہ رہے. حضرت عمر فاروق سے وہ خاتون غلام سے کہنے لگی میں نے روڑے ڈال کے نا روڑے چولہے پہ چڑھا دیے تاکہ بچے سمجھے روٹی پک رہی ہے، تو اس انتظار میں بچے سو جائیں، پر یہ بھوک بڑی ظالم ہے، نیند بھی نہیں آنے دیتی، پیٹ خالی ہو تو نیند بھی نہیں آتی. کہنے لگی سحری ہونے کو ہے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق کا وہ خادم کہنے لگا بہن تو نے کسی کو بتایا نہیں؟ کہنے لگی میں کیوں بتاؤں، عمر نے میری خبر ہی نہیں لی، تھوڑا ہی وقت ہے، جب قبر میں جاؤں گی نا تو سب سے پہلے عمر کی شکایت کروں گی نبی پاک کی بارگاہ، سب سے پہلے عمر کی شکایت، میری خبر ہی نہیں لی. یہاں ہمارے حکمران کہتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کون مر گیا، اتنے لوگ قتل ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. حضرت عمر فاروق نے جب سنا تو دوڑے گئے، کھانا لائے، کچا سامان لائے، کھانا پانی کا، دالیں سمجھ لیں، سبزی سمجھ لیں، گوشت سمجھ لیں، لائے. حضرت عمر کبھی چولہے کے قریب نہیں گئے تھے، پر اس دن خود آگ جلائی دوبارہ سے، پھر اوپر کھانا رکھا. خادم کہنے لگا حضور میں نہ پکا دوں؟ فرمایا چپ کر، اس کو پتہ نہ چل جائے کہ میں کون ہوں، الزام میرے اوپر ہے نا، ذمہ داری میری ہے تو میں ہی پکاؤں گا. غلام کہتا ہے حضرت عمر جب پھوکے مارتے نا چولہے میں تو ان کی داڑھی سے دھواں نکلتا تو میں دیکھتا. کہتے پہلے انہوں نے کھانا پکایا، پھر عمر نے روٹیاں پکائی، ادھر دیکھو میری طرف، حضرت عمر نے روٹیاں پکائی. فرماتے ہیں جب روٹیاں پکا رہے تھے تو ہاتھ ان کے جل رہے تھے، پھر حضرت عمر نے روٹیاں پکا کے، وہ عورت دور بیٹھی ہے، پھر وہ روٹیاں دسترخوان پہ سجا کے بچوں کو کھلائی. جب ان کا پیٹ بھر گیا تو عمر ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگ گئے. جب حضرت عمر نے میٹھی میٹھی باتیں کی تو بچے ہنسنے لگ گئے. جب بچے ہنسے تو حضرت عمر کہنے لگے لیٹ نہیں جاتے ساتھ ساتھ؟ بچے لیٹ گئے. پھر حضرت عمر ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے، پھر وہ سو گئے. پھر ان پر حضرت عمر نے چادریں ڈالی. بیوہ عورت، کمزور بی بی، اس بی بی کا 5000 ووٹ نہیں برادری کا جو اس کی منت کی جائے. یہ کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی نہیں. پر حضرت عمر آ کے پیروں میں بیٹھ کے کہنے لگے بہن تیرے بچے راضی ہو گئے؟ کہنے لگی ہاں. خوش ہو گئی ہو؟ ہاں. کہنے لگے یہ کئی توڑے اناج بھی میں نے رکھ دیا کئی مہینے کا، اور تیرا پورا خرچہ بھی اٹھا لیا جائے گا، اس طرح کر عمر کو معاف کر دے. عمر بھول گیا تھا. ایک وہ عمر ہے جو کل ڈنڈوں سے مارتے، اور ایک عمر ہے جو بیوہ کی منتیں کرتے ہیں چل معافی دے دے. وہ کہنے لگی کلیجہ پھٹ سکتا تو میں دکھاتی، میرے بچوں کا ایک ایک آنسو میری روح پہ جم گیا، عمر کو معاف نہیں کروں گی کچھ بھی ہو جائے. حضرت عمر کہنے لگے بہن میری وجہ سے بھی نہیں. کہنے لگی اچھا یہ بات ہے، جا تیری خاطر معاف کیا، تیری خاطر معاف کیا.
ابھی یہ لفظ کہی تھے کہ باہر سے ایک صحابی آ گئے, کہنے لگے امیر المومنین آپ یہاں کھڑے ہیں, میں سارے مدینے میں ڈھونڈ آیا, اب یہاں کھڑے ہیں. کہنے لگی او ہو یہ عمر تھا. عمر کے سامنے فرمایا بہن تو نے وعدہ کر لیا ہے, اگر یہاں معاف کیا تو قیامت میں بھی میری شکایت نہ لگانا. او میرے بھائیوں, جب تک بندہ بدلتا نہیں تب تک اسے کچھ مفادات نہیں حاصل ہوتے. اپنے اندر تبدیلی لائیں, عادت بدلے, عادت. حضرت مرثد بن ابی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں عورتوں کا رسیہ تھا, درجنوں عورتوں سے میرے یارانے تھے. توجہ ہے میری بات پر؟ آپ نہ ناراض نہ ہونا نوجوان میری بات سے, میں بات ویسے بھی ختم کر رہا ہوں. ہم نہ پہلے سال کا کو 2-3 ہزار ڈاکٹر بناتے تھے, پروفیسر اور انجینئر تیار کرتے تھے. اب ہم سال کا 4-5 ہزار رانجھا تیار کر رہے ہیں, مئی وال تیار کر رہے ہیں. ہمارے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں 15 لڑکیوں کے ٹیلی فون ہیں اور کہتے ہیں ہم جوان ہیں اس لیے. یہ جوانی نہیں, یہ بے شرمی ہے, یہ بے حیائی ہے. جوان وہ ہوتا ہے جس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. اور یہ یاد رکھ لے, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, تمام محدثین نے لکھا ہے جس کی گندی نظریں کسی کے گھر پہ پڑتی ہیں اس کا اپنا گھر محفوظ نہیں رہتا. یہ قرضہ ہے تیرے گھر والوں کو چکانا پڑے گا, یاد رکھنا. اگر تیری نظر کسی کے لیے گندی ہے تو تیرا گھر نہیں بچے گا, یاد رکھنا. اگر چاہتے ہو کہ بیٹیاں پاک پیدا ہوں اور بہنیں محفوظ رہیں تو پھر دوسروں کی بہنوں کو محفوظ رکھو, پھر دیکھنا تمہارے گھر بچے رہیں. حضرت مرثد, بات ختم کرنے لگا ہوں. میں نا کل پرسوں سے کچھ طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی, لیکن آپ کی محفل کی برکت ہے کہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئی ہے. کافی ساری بات میں نے کر لی آپ کے ساتھ, ورنہ میں محسوس کر رہا تھا. کل 2 پروگرام تھے, میں بات بیان نہیں کر سکا. گیا ضرور تھا, وعدہ کیا ہوا تھا, لیکن میں بول نہیں سکا. چند منٹ رہا مائک کے آگے اور لوٹ آیا. آپ کا بڑا خوبصورت پروگرام تھا, اس میں نے بھی اپنی نیت کو بار بار وضو کرایا تھا, بار بار کہ کوئی ذاتی مفاد تو نہیں, اللہ رسول کا ہی معاملہ ہے نا. تو کئی دفعہ نیت کا وضو کر کے یہاں بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرماوے. بھائی حضرت مرثد بن ابی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے کئی عورتوں سے دوستانے تھے, لیکن جس دن میں کلمہ پڑھ کے آیا نا واپس, تو میری معشوقہ دروازے پہ کھڑی تھی. کلمہ پڑھ کے آیا, اس نے مجھے آواز دی تو میں نے توجہ نہیں کی. حالانکہ چڑھتی جوانی, حسین و جمیل, کہتے عورت مجھ سے تعلق بنانا پسند کرتی, لیکن میں جب آیا اس نے آوازیں دی, میں نے آواز سنی نہیں, میرے پیچھے دوڑی اور میرا نا کندھا پکڑ کے ہلایا. کہنے لگی دیکھ تو صحیح میری طرف. جناب مرثد کہنے لگی بی بی واپس چلی جا, میں نے ان نظروں سے نا ودھا والا چہرہ دیکھ لیا ہے, اب میں اپنی آنکھوں کو ناپاک نہیں کر سکتا. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی, اور اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے. اپنے اندر تبدیلی لائیں. آج کی محفل آپ کو بدل دے. جو گھر میں غصہ کرتا ہے صبح سے بند کر دے, جو ماں باپ کو تنگ کرتا ہے صبح سے بند کر دے, جو عشاء کی نماز نہیں پڑھ کے آیا وہ پڑھ کے سوئے, جس کی داڑھی چھوٹی ہے وہ ایک مٹھی پوری کرے. کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ محفل کرانے والوں سے میری اپیل ہے, اگر آپ سنورے نہ نا, آپ نہ نیک ہوئے تو لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ تہاڈے تے انتظامیہ ہی نہیں ٹھیک. دیتے ہیں نا تانا, تو انتظامیہ سنور جائے. جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں یہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں, ہم ان کے مشکور ہیں, یہ ہمیں بھی موقع دیتے ہیں اللہ رسول کی بات سنانے. آپ لوگ بھی سنور جائیں. یہ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو میری نصیحت ہے, یہ یاد رکھ لیں, ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا, صرف خانہ کعبہ کو چڑھتا ہے. ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا, صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے. یہودی, عیسائی, سکھ, بدھ مت کی بیویاں پردہ نہیں کرتی, صرف سیدہ فاطمہ کا نام لینے والی پردہ کرتی ہے, صرف حضرت عائشہ کے گن گانے والی پردہ کرتی. اگر تم نے پردہ نہ کیا تو پھر یاد رکھنا اماں جی قیامت کے دن تم سے ناراض ہو جائیں. جناب عائشہ, جناب ختیجہ, حضرت مریم, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, یہ تم سے بگڑ جائیں. اگر مائیں پردہ نہیں کریں گی تو بیٹیاں بھی نہیں کریں گی. اور آپ سے بھی میں کہتا ہوں, ادھر دیکھیں میری طرف, جس بندے کے گھر میں 10 لاکھ روپیہ پڑا ہوتا ہے وہ باہر لے کے آتا ہے چوک میں. کیوں؟ کیونکہ پیسے قیمتی ہیں. تو چوک میں لے کے 10 تولے سونا ہو تو چوک میں لاتے ہو,
کیوں؟ اسلام ہماری بیٹی کو قیمتی سمجھتا ہے، لہذا کہتا ہے بغیر پردہ چوک میں نہ لاؤ. یہ کوئی عام بچیاں نہیں، یہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں، یہ قیمتی ہیں. قیمتی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کبھی باہر ہے. تو یہ جو عورتوں کو باہر نکالتے ہیں نا، وہ انہیں قیمتی نہیں سمجھتے. یہ تو قیمتی ہے، عورت قیمتی